لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے، اور ہر وہ شیعہ جو مجلس و ماتم سے جس کو ذرا سا بھی شغف ہے اور جس کا شغل ہے، وہ اس حدیث کے ترجمے کو بھی جانتا ہے. لیکن بہرحال اگر ترجمہ نہ کیا جائے گا تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا نے ترجمے کی بھی زحمت نہیں کی. جناب حضرت رسالت مآب، جس کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ جو وجہ خلقت کائنات ہے، جس کے بارے میں اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، میرے محمد اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ارض ہوتی، نہ یہ فلک ہوتا، نہ یہ دل بادل کے صاحباں ہوتے، نہ یہ کہکشانوں کا انداز ہوتا، نہ یہ شفق کے سرخ پردے ہوتے، نہ یہ آسمانوں پہ انجموں کی انجمنیں ہوتی، نہ یہ شمس و قمر کی ضیاء باریاں ہوتی، نہ آسمان پہ نیر تاباں ہوتے،
نہ ہواؤں میں روانی ہوتی، نہ دریاؤں میں طغیانی ہوتی، نہ یہ سمندر میں تلا تم ہوتا، نہ یہ سرسبز و شاداب زمین پہ بچھونا ہوتا، نہ مسکراتے ہوئے گل ہوتے، نہ چمکتی ہوئی کلیاں ہوتی۔ اے محمد یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے صدقے میں ہے پروردگار۔ بے شک ظاہر سی بات ہے کہ جب تو نے محمد کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو محمد بہت دن تو رہے نہیں، 63 سال کی زندگی تھی۔ سلسلہ پیغمبری میں سب سے کم سن نبی، سب سے کم عمر نبی، سب سے کم عمر لے کے آیا، اور اس میں بھی جب تو نے انداز قرار دیا 63 سال میں 40 سال خاموش رہا اور 23 سال بولا۔ ہمیں جب خاموشی کا یہ عالم ہے تو بولنے کا کیا انداز ہوگا؟ صلوات ہے جی آپ پوچھئے، آپ خود سوچنے والی بات۔ میں 40 سال خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ ہمیں یہاں خالی آدمی رینگنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ صلوات ہے جی آپ ذرا سی بات نہیں۔ 40 سال وہ خاموش رہا، 23 سال بولا۔ پروردگار محمد کو تو نے 63 سال کے بعد زمین کی آغوش میں بھیج دیا، تو یہ جتنا نظام کائنات ہے اس کو درہم و برہم ہو جانا چاہیے تھا۔ بھئی ظاہر دی بات ہے، یہاں خمسہ مجالس اگر چلیے یہاں امام بارگاہ سجا رہتا ہے، لیکن جہاں مجلس سے ہوتی ہیں 6 دن کے بعد آپ آئیے، 6ٹھے دن، اور دیکھیے وہاں نہ کوئی انتظام ہے، نہ مائک ہے، نہ فرش بچھا ہے، نہ مجمع ہے، نہ یوں کہا جا فوٹوگرافی کرنے والے بیٹھے۔ میں لوگوں نے پوچھا آج کیا ہے؟ کہا مجلسیں ختم ہو گئی، نظام ختم ہو گیا۔ ہاں بھائی ظاہر سی بات ہے، مجلسیں ختم ہیں، نظام درہم و برہم ہے۔ آئندہ سال آئیے انشاءاللہ زندگی رہے۔ پروردگار محمد تو صرف 63 سال رہے، اگر محمد ہی کے صدقے میں یہ دنیا ہے تو آسمان کا شامیانہ اوپر کھینچ لیا ہوتا، ہاں سمندر خاموش ہو جاتا، دریا خشک ہو جاتے، پھولوں نے مسکرانا چھوڑ دیا ہوتا، ہوائیں ختم ہو جاتی۔ عجب نے قدرت جواب دینا دا، ہم نے ایک محمد تھوڑے نہ پیدا کیا ہے، کیا تم ایک محمد نہیں؟ کیا تمہیں ہمارے نبی کی حدیث نہیں یاد کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد ہے؟ ابھی ایک محمد ہے۔ صلوات ہے جی آپ عظمت ہے، عظمت ہے محمد کی۔ میں کیا انسان محمد کو پہچانے گا؟ اوقات ہے ہماری اور آپ کے جیسے لوگوں کی کہ ہم محمد کو پہچان لیں گے۔ اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ پھر وہ محمد کہہ رہے اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ کچھ نہ تھا، سناٹا تھا، ہاں فرشتے بھی نہیں تھے۔ فرشتوں کو تسبیح اگر آئی ہے تو انہی سے آئی ہے، اگر کچھ سیکھا ہے تو انہی سے سیکھا ہے۔ کچھ نہ تھا، آدم کے خلقت سے 24,000 سال پہلے نور محمد تھا۔ تو غور فرماؤ کتنی بلندیوں پہ ہو۔ اور اس کے بعد اب یہ تو اللہ کا انتظام ہے، جو سب سے پہلے تھا وہ سب سے بعد میں آیا۔ صلوات بھیجیے آپ یہ اس کا مرتبہ ہے نہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے تو خدا وہ تو اتنی حدیثیں آپ خود حدیثوں میں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آدم کی خلقت سے پہلے ہمارا نور تھا۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں کرمٹے لے رہے تھے۔ وہ بھی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ میں چاہے آپ گل کہو چاہے مٹی کہو، بات ہے کہ صلوات بھیجیے آپ۔ ہم نے ہندوستانی بھاشا میں کہہ دیا، آپ ادب میں کہیں، بات تو وہی ہے۔ چاہے موسیٰ کی لاٹھی کہو چاہے عصا کہو، بات ایک ہی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ، کہنے کے لیے کچھ بھی کہیے۔
بات تو ایک ہی ہوگی نا. کیا ترجمہ کیجئے گا عصا کا؟ لاٹھی نہیں کہیے، کیا کہیے گا آپ؟ میرا آپ سے سوال ہے. تو چاہے یہ کہو کہ مٹی اور پانی کے درمیان، اس وقت بھی وہ نبی تھا. اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا کیا کہہ رہا اللہ؟ اللہ اکبر. کیا منزلت ہے. اب آیا جناب عزت دینے عرش پہ سب سے زیادہ مدح کرتا ہوا پایا تو احمد کہا. ہاں احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. احمدو افعلو کے وزن پہ ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اسی لیے تو عیسیٰ نے کہا تھا کہ ہمارے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا. سب سے زیادہ تسبیحات کرتے ہوئے پایا، تعریف خدا کرتے کو احمد تھا. فرش پہ سب سے زیادہ لائق مدح پایا تو محمد بنایا. محمد بنایا. غور فرمائیے. لیکن عجب انداز ہے، خود محمود ہو گیا، انہیں محمد بنا دیا. بھئی ان کو اپنے کو محمود اس نے کہا. محمود کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، مفعول کا صیغہ ہے. محمود مفعول. اب یاد رکھیے گا یہ وزن ہے، سارا کھیل عربی کا اسی پہ ہوتا ہے. صلوات دے دیا. محمود، خود محمود ہوا، اس کو محمد بنا دیا. چاہے حامد ہو، چاہے حمید ہو، چاہے حمد ہو، چاہے محمود ہو، چاہے محمد ہو، چاہے احمد ہو، کچھ بھی ہو، چاہے حامد ہو پروردگار. اگر الٹ دیا ہوتا تو نے ان کا نام محمود رکھ دیا ہوتا، اپنا نام محمد رکھ لیا ہوتا. تو ہماری اوقات تھی کہ ہم سوال کرتے کہ پروردگار تو نے ان کا نام محمد کیوں رکھا، اپنا نام ہے. عجب نہیں قدرت جواب دے. فرق سننا ہے تو یہ سن لو، جس کی تعریف بندے کرتے ہیں وہ محمود ہوتا ہے، جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے وہ محمد ہوتا. صلوات بھیجیے آپ. وہ محمد ہے، محمد ہے. اس کے بعد سیادت کا امامہ پہنایا تو یاسین کا، طہارت کا خلط زیب تن کیا تو طٰہٰ کہا. چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہا، بدن سے تعلق رکھنے والا لباس دیکھا تو مدثر کہا. اور فرمائیے گا مدثر تمام یوں کہا جائے سب سے زیادہ جناب اپنے مذہب و دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پایا ناشر بنایا. قیامت کے دن پوری قوم کو آگے لے کے بڑھے گا تو حاشر بنایا. پاکیزگی کا اعلان کیا تو مجتبی بنایا. انبیاء پہ چنا تو مصطفیٰ بنایا. صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے اب اس کے بعد اب آئیے، ورنہ خالی کہیں محمد ہے پہ مجلس نہ ختم ہو جائے. صلوات بھیجیے بابا. اب آپ محمد کے کلام کو دیکھیے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد کلام نہیں کرتا مگر یہ جو ہماری وحی ہو، وہی. اب ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے ہم نے کہا حدیث ہے، ہم کہتے سبھی کہتے، ہم کیا کہیں گے؟ سبھی لوگ کہے کہ حدیث رسول ہے. ہم حدیث رسول کو خالی حدیث نہ سمجھنا، یہ بھی کلام خدا ہے. ہاں اس لیے کہ جب اللہ نے کہا ہوگا تبھی تو انہی نے کہا ہوگا. صلوات بھیجیے آپ اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے ہیں کہ جب تک میری وحی نہ ہو جائے، تو انہیں اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا. جب اس نے کہا ہوگا تب کہا ہوگا. اس کے بعد کیا کہا؟ فاطمۃ بضعۃ منی. اب یہ منی کا راز آج تک میری سمجھ میں نہ آیا. علی منی وانا منہ. علی میرا مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے. فاطمۃ بضعۃ منی. فاطمہ میرا وہ حصہ ہے، وہ وجود ہے جو مجھ سے ہے. یعنی الگ نہ کر پاؤ گے،
یہ یاد رکھنا، اگر کسی کل کو سمجھنا ہے تو پہلے جس کو ملا کے دیکھو، رسالت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو، صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے اب یہ بات. اب یہ آپ غور فرمائیے، اہل نظر تشریف فرما ہے ماشاءاللہ پہ، یہ حدیث نہیں ہے. حدیث ایک جلوہ جہاں نما ہے جس میں فضائل و مناقب فاطمہ کی دنیا آباد ہے. یا یہ کہا جائے کہ ایک نقطہ فضیلت ہے جس کے اندر فضائل فاطمہ کا قرآن سمٹا ہوا ہے. یا کہا جائے کہ فضیلت کا ایک سمندر ہے جسے لا کے رسول نے کوزے میں سمو کے رکھ دیا ہو. پہچانو یہ فاطمہ کیا ہے. یہ ہے فاطمہ. الگ نہ سمجھنا مجھ سے ہے، جس نے اس کو اذیت دی فقط آزانی، اس نے مجھے اذیت دی. من آزانی، حدیث پوری تو ہو جائے. من آزانی فقط از اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا فہوا کافر. یہی حدیث یہیں پر آ کے ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ختم ہوگی. ہم لوگ شارٹ پڑھ دیتے ہیں، صلوات بھیجیے آبا. حدیث یہیں پر پوری ہوتی ہے، وہ شارٹ میں پڑھ دی جاتی ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر. میں تو نہیں کہہ رہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی مرجع نے نہیں کہا. جھنجھٹ میں کیوں پڑے؟ مسلمان ہمارا گریبان پکڑنے کو تیار ہے. ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ جا کے مدینے جاؤ، حج کا زمانے آ رہا ہے، آن لائن فارم بھرے جا رہے ہیں، کوئی جگاڑ لگے تو پوچھ لینا. صلوات بھیجیے آباد. ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ بھئی اس میں ہمارا کون سا قصور؟ سوال یہ ہے حدیث جب پیش کی جائے گی تو اس میں مسلمانوں کو ہم سے الجھنا ہی نہیں چاہیے. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ زیادہ کوئی سیدھا ہے ہی نہیں. صلوات بھیجیے آباد. ہم جانتے ہیں اس پہ الجھنے کی بات کیا ہے کہ کہا گیا جس نے اللہ کو اذیت دی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، وہ کافر ہے. اب آگے بڑھیے کہ یہ بات ہم بچپنے سے سنتے چلے آئے، زمانے سے مجلسیں پڑھ لیں. یہ لکھا گیا ہے کہ کون ایمان پہلے لایا. یہ بڑا جھنجھٹ ہوتا ہے، وہ آج تک جس بات کے اوپر طے نہیں ہے. میں ایمان کون پہلے لایا ہوں گا؟ بات تو صحیح ہے. آپ بھائی چیخے چیخے آپ یہ بتائیے ایمان پہلے کون لایا؟ میں نے کہا میرا مولا ایمان لایا. بھائی ہم لوگ یہی کہتے ہی ہیں اور کہیں گے، اور یوں تھوڑی نہ کہتے. ہوائی بات نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ ہمارا امام سب سے پہلے ایمان لایا. آپ کو یاد ہوگا اہل نظر تشریف فرما اگر تاریخ پر نگاہ ہے تب، ورنہ بحث نہیں میری. کئی دن کے علی تھے جب پیدا ہو کے خانہ کعبہ کے باہر آئے؟ کتنے دن کے تھے؟ 3 دن کے تھے. اس سے زیادہ کی روایت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بتا دیجیے کہ مولانا صاحب آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کا علم کمزور. 3 دن کے علی، اور اس کے بعد جب دست رحلے نبوت پہ قرآن ناطق کی شکل میں علی، اب اس کے بعد علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہیے تو میں کچھ پڑھوں، کہیے تو میں کچھ پڑھوں. یہ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے؟ ارے بھیا کہہ دو. محمد میں پڑھوں، بھائی صاحب میں پڑھوں، کچھ کہہ دیجئے. تجادات بھائی میں پڑھوں. میں یہ کیا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ارے کہہ دیتے تجادات بھائی اجازت میں پڑھ لوں، ہے کہہ دیتے. یہ کیوں کر رسول اللہ؟ علی آواز دیں گے کہ نادان کل جب ایمان کے خانے بنانا تو ہمیں نہ رکھنا. صلوات بھیجیے بابا. ادھر نہ بانٹنا. ہمارا ایمان الگ ہے. بچپنے سے پیدا ہوئے ہیں تو صاحب ایمان ہے. بچپنے میں صاحب ایمان اور جنگ احزاب میں کل ایمان. صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے جب ہے تو ہم کہتے بھئی میرا مولا ہی سب سے پہلے. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اس سے برا نہیں مانیے گا. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے زور مارے رہتا ہے. ہم جب پتھر پر روز سر ٹکرائے دے رہے ہیں. صلوات بھیجیے آباد. ہر آدمی جانتا ہے برا نہ مانیے گا، ہر آدمی جانتا ہے آگ لگ جائے گی آدمی کے. جب
آدمی پتھر کے اوپر سر پٹکے دے رہا ہے، یہ تو انسان ہے بہرحال، اور جو جس کا ماننے والا تو مزور مارے رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، عقیدت کی سیڑھیوں سے کبھی ترقی نہیں ملتی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آزاد، وہ الگ چیز ہے، فضیلتوں کے لیے کچھ اور چاہیے ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ بزرگ تھے، آپ کے امام بچپنے کا ایمان تھا، بزرگوں کا ایمان ہے۔ میں نے بات تو آپ کی صحیح ہے، ہاں یہ بات ہم انکار تھوڑی کر رہے، تاریخ کی بات سے ہم کیسے انکار کر رہے؟ بے شک علی بچے ہیں ان کے آگے، آپ بزرگ ہیں، یہ تو بات طے ہے ایمان۔ ہم نے کہا یہ جھنجھٹ بعد میں رکھو کہ ایمان پہلے کون لایا، اب پہلے یہ طے کرو کہ اس حدیث کی روح سے ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا۔ صلوات بھیجیے آپ، یہ طے کر دو، یہ بتاؤ، تو جھنجھٹ کی بات ہے ایمان کون لایا، از روئے حدیث رسول کافر کون ہوا۔ اب کیا کہ کہاں بچائیے گا، کہاں بھاگ جائیے گا؟ ہے کوئی جگاڑ؟ بھاگ نہیں سکتے آپ میدان سے، چاہے اتنے فالٹ رہے۔ جنگوں سے چلا جانا اور بات ہے، فضیلتوں کے سامنے ٹکنا اور بات ہے۔ صلوات بھیجیے آپ، کہاں سے بھاگے گا آدمی؟ تو آپ اندازہ کیجئے گا، اس کے بعد منزل کو آگے بڑھ۔ ایک بات یہ ہو گئی، کون کافر کے بعد ایمان، کون ایمان کے بعد۔ دوسری بات، اہل نظر تشریف فرما ہے، مجلس سے سنا کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، کیا کہنا، وہ جناب احد کا میدان، آپ لوگ حج کرنے کو دیکھا ہوگا نہیں؟ پہاڑی بھی دیکھی ہوگی۔ صلوات بھیجیے آپ، ہمارے لوگ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں، یوں کھڑے آڑے بیڑے، اور ہم کو بھائی لے جگہ لو، چلو بھائی صلوات بھیجیے آپ۔ ہاں کہا بھائی جب آئے ہو تو یہاں تک دیکھ تو لو، جب آئے کا اتنا پیسہ خرچ کر کے دیکھ ہی لو، ہے نہیں چلے گا، یوں کھڑا ہوا ہے، اور ایسی ڈھنگ سے کاٹی ہے صاحب، اور نیچے روڈ گیا بھیانک طریقے، اگر کہیں ہاتھ چھوٹ جائے بس اللہ ہی بچائے گا۔ صلوات بھیجیے آپ، ایسا جو ہے نہیں۔ اب وہاں احد کا میدان، اللہ اکبر، اب وہ تو وہی جنگ نہیں پڑھنا، آپ اس سے بے فکر رہیے گا، ہمیں جو پڑھ رہا وہ بھی ہمیں یاد ہے، اس سے آپ بے فکر رہیے گا، کیونکہ ہم پڑھانے والے آدمی ہمیں یاد خوب رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے آپ، ہم پڑھانے والا کہاں بھولتا ہے، ہم 20 دن کے بعد طالب علم بتا گئے تو بتاؤ یہاں سے چھوٹا ہے درد۔ صلوات بھیجیے آپ، سب یاد ہے۔ احد کے میدان میں رسالت میں آپ نے کہا تھا میاں ہل نہ جانا، چپ کے کھڑے رہنا، تب آپ کے سامنے یاد ہے، تمام پورے واقعات آپ کو پورے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات بھیا، لالچ بری بلا ہوتی، آپ یہ سمجھ لیجئے گا، خدا نخواستہ کسی کو لالچ پڑے، مگر کیا کیا جائے، جب چلا آ رہا تھا، اور میٹھے میٹھے کے تھوڑی نا ہم کا چلاک پڑھتے رہیں۔ صلوات بھیجیے آپ، ہمارے پڑھنے سے کیا ہوتا، ہمارے پڑھنے سے کیا ہوتا، ہمارا جو لالچی ہے وہ لالچی رہے گا۔ اچھا خاصا معاملہ چل رہا تھا، بہت بڑھیا ہو جاتی اسلام کی وکٹری، ہاں یوں ہی کرتے سب لوگ، سمجھ آیا؟ اللہ اکبر، وہاں صاحب معاملہ گیا بگڑ، کود پڑے۔ اب جب کود پڑے تو آپ نے دیکھا ہی، رسالت مآب اکیلے رہ گئے۔ اوفو، روایت کے جملے ہیں، خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول کو ڈھونڈ رہا تھا، کہاں ہے رسول؟ اور اس کے بعد جب میں نے رسول کو باقاعدہ کھڑا کیا، اور اکیلے ادھر سے بچاؤ ادھر سے بچاؤ، اپنے کو بچاؤ، رسول کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ، اکیلا علی اتنے لوگوں کو بچا رہا تھا۔ جب ذرا سا معاملہ تھما تو رسول اعظم نے پوچھا علی تم کیوں نہ گئے؟ کہا جس کا نبی نہیں گیا اس کا وصی کیسے چلا جاتا؟ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ علی کے علاوہ کوئی وصی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ صلوات بھیجیے آپ، یہ ہے زندگی۔ یا سلام۔ تو اب یہ نہ کہو کون ایمان لایا، جھنجھٹ کی بات نہیں، سکون کی بات ہے۔ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ ہمارا جز ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا صاحب اس فاطمہ کا،
قدرت کی باتیں ہیں، اس پہ کیا بحث کی جائے؟ بھئی ہمارے اولاد نہیں ہے مثلاً اگر کہا جائے تو کیا اس میں کچھ ہمارا قصور ہے؟ اللہ جانے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹا دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں میں جڑواں کے بچے دیتا ہوں، اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید، اور جسے چاہتا ہوں اسے بانجھ بھی رکھتا ہوں۔ جب قدرت نہیں دینا چاہتی آپ زبردستی کوک بیچ رہے ہیں، صلوات بھیجیے آپ آباد، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو آپ خالی کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹا دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں جڑواں کے بچے دیتا ہوں، ورنہ جسے میں نہیں چاہوں گا اسے اولاد۔ اللہ نے رسول کو بیٹے دیے۔ مسئلہ ہے خدا پھر نہیں زندہ رہے تو بھیا رسول کیا کریں یا ہم کیا کریں یا آپ کیا کریں؟ بھائی بیٹے نہیں زندہ رہے، یہ تو اللہ سمجھ سکتا ہے کیوں نہیں زندہ رہے۔ اب آج کے زمانے کا حالات بدل گئے، دور بدل گئے، دولیا بڑے اس سے کہتی مولانا صاحب بیٹا بہت ضروری، بھیا برا نہ ماننا بہت ہی معذرت کے ساتھ، بیٹا بہت ضروری ہے، بیٹا بہت ضروری ہے۔ بیٹا جو ہے وہ کل کا نشان ہوتا ہے، خاندان کا کل کا دیپک ہوتا ہے، خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے انگوٹھی بغیر نکینے کے بیکار، ویسے زندگی بغیر بیٹے کے بیکار۔ ہم نے کہا کیا فالتو کی بحث کرتے ہو؟ بیٹا بیٹی نہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رسول کی نسل کس سے چل رہی ہے؟ صلوات بھیجیے بابا، بیٹے سے چل رہی ہے، بیٹی سے چل رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے بیٹی نہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، اہل نظر تشریف فرمائے، اگر کسی صاحب کی بیٹی کا بیٹا ہے، بھائی انہیں آئے میدان میں یا کسی پروگرام میں لوگوں نے کہا یہ فلاں مولانا صاحب آپ نے سنا ہوگا ان کی نواسے ہیں، تو کیا نسل چلی نہیں چلی؟ چلی نہیں چلی؟ لوگوں نے کہا بھئی ان کے نواسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو وہاں فلاں جگہ پہ اشرا پڑھتے ہی ان کے چھوٹے نواسے بڑے نواسے۔ اما یہ سب کہنا بیکار ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے یا بیٹی سے چلتی ہے۔ لاجواب اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، صلوات بھیجیے آپ، یہ یاد رکھنا۔ یہ تو خالی انسان اپنے دل کے تسلی کے لیے کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع الگ ہو جائے گا، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ اب اللہ کی مصلحت نہیں زندہ رہے۔ جب مصیبت کیا ہوئی صاحب سے بڑی پریشانی یہ رہی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں دیکھیے میں خالی ڈاکٹر صاحب کے مجلس پڑھ لے آتا ہوں، اور کبھی کوئی بلاتا تو تیجے 40 سے پڑھتا، 40 سے زیادہ پڑھتا، تیجے صلوات بھیجیے آپ ڈائری میں ہمارے وعدے بہت رہتے ہیں، اب اندازہ کیجئے گا میں زیادہ کسی کے بارے، اور نہ میری عادت ہے میں زیادہ پوچھتا واسطہ بھی نہیں، ہاں کہ زبردی قاضی دبلے کا شہر کا اندیشہ بہت، صلوات بھیجیے آپ وہ سب حساب کتاب نہیں ہے، جو جتنا معلوم آپ نے بتا دیا سبحان اللہ، نہیں بتایا تو انا للہ، صلوات بھیجیے آپ پوچھو پاچھو نہیں، کہ آدمی سمجھتا نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کون سا جگاڑ جو سب پوچھے لے رہے ہیں ہم سے۔ اب آپ سوال کیجئے کہ میرے عزیزوں اندازہ کیجئے گا کہ اگر آپ کا بیٹا اچھا ہے، ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا ہے، IAS ہے، PCS ہے، یا اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا انجینئر ہے، اور آپ کے محلے میں کوئی برابر کی لڑکی ہے انہی تمام خوبیوں کے ساتھ، اور مال بھی اچھا ہے ادھر، ہاں پکڑ بھی اچھی ہے، ہاں کچھ ہو نہ ہو مبلغ ضرور ہو، یہ اسی کا سارا کھیل ہے، ورنہ دینداری کی باتیں مومنین کے پاس بہت، عمل بالکل نہیں ہے، صلوات بھیجیے آپ بابا، ہاں بڑا سٹر پٹر ایمان اڑاتے، تسبیحاں لے کھٹ کھٹاتے، پہلی صف پہ بیٹھتے، بیٹھنے کے لیے لڑائی لڑ لیتے ہیں، صلوات بھیجیے آپ بابا، لیکن ایمان تھوڑے نا، اگر پکڑ بھی آپ کی جاندار ہے پھر، اور اگر آپ نے اپنے لڑکے کا پیغام دے دیا اور خدا نہ خواستہ اس کے باپ نے کہا نہ میں نہیں کروں گا، تو یہ تلملات ہو جائیں گے، 6 لوگوں کے ہم اچھی خاصا میرا لڑکا پڑھا لکھا ماشاءاللہ سے، ہم نہ معلوم ان کے دماغ میں کاہے کا تکبر ہے، میرے لڑکے ساتھ شادی نہیں کی، ہم بھیا لڑکی اس کی ہے، کرے نہ کرے تم سے کوئی پیسے لیے ہیں، کیا بات ہے؟ نہیں اب غور فرمائیں، لڑکی رخصت ہو گئی، چلی گئی، 2 بچوں کی ماں بھی ہو گئی، جب بات ہوئی کلیجے بھی لیے بیٹھے ہوئے، ہمیں بتائیے بس یہی مسئلہ خود جناب خدیجہ کے ساتھ ہوا، صلوات بھیجیے آپ بابا، یہی خدیجہ کے ساتھ ہے پوری پوزیشن، ہاں یہ یاد رکھیے گا،
بڑے بڑے لوگ گئے، خواہش ظاہر کی، نکاح نو، جب گئے نا انہوں نے کہا یہ فائل بالکل کنارے رکھی، میں نے غور ہی نہیں کیا، عقد نہیں کروں گی۔ بڑے بڑے لوگ بیچارے بھاگے چلے آ رہے، اماں کہاں کریں گی شادی، کب کریں گی شادی؟ اماں آپ کی بلا سے کرے نہ کرے کوئی، لیکن پریشان ہے۔ تو اب وہ بھائی ہوا یہ معاملہ، ٹھیک کوئی بات نہیں، عمر بڑھ گئی، چلی گئی، وہ 40 سال والی بات نہیں، بات 28 سال والی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر خاندان کی لڑکی ہے تو اگر ایک جملہ کہہ دوں برا نہ مانیے گا، لڑکا ہی کیوں بڑا ہو لڑکی کیوں نہ بڑی ہو، یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ صلوات ہے جی آباد۔ آپ سے میرا سوال ہے، آپ بتائیے ذرا، یہ کہاں لکھا ہے کسی قانون پہ لڑکی چھوٹی ہو؟ لکھا ہے کہیں؟ ہر جگہ ہمیں پتہ نہیں کیا بھائی، وہ لڑکی تو عمر کے برابر ہے، اب اگر 2 سال بڑی ہے تو کیا ہوا؟ لیکن نہیں، کوئی صاحب تیار نہیں ہے، فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے نا لڑکی بڑی ہے، لڑکا 10 سال بڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں 15 سال بڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، اور لڑکی بیچاری بڑی ہو گئی تو آپ یہ جو مسلمان اڑاتے ہیں کتنی عمر تھی یہ، اب وہ ذرا ہوا یہ کہ شادی نہیں ہوئی، اب وہ صاحب جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا محمد کا جی فرمائیے، کہا اگر میں آپ سے، ارے کہا چچا کیسی بات، آپ یہ کہیں گے، آپ ہی سے سب سیکھا ہے، کہا بیٹا اگر کاروبار کرو، چلو خدیجہ اپنے گھر کی ہے، ملاقات کرا دیں، چلیے، اچھا خدیجہ بھی ظاہر سی بات ہے، بھائی رسول کیا کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنا، واہ واہ واہ، تو ٹھیک ہے آپ جتنا یہ ہمارا سامان ہے جاتا ہے باہر، اتنے لوگ جاتے ہیں، آپ بھی لے جائیے، معاملات طے ہو گئے، کیا نفع نقصان ہوگا سب طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ جانے کی بات آئی، ایک مرتبہ اپنے ایک غلام سے کہا بھیا میں سرا، جی سر محترمہ، کہا تم ذرا محمد کے ساتھ چلے جانا، محمد دینی آدمی ہے، تبلیغی آدمی ہے، کوئی بیاپاری تھوڑی نہ ہے، صلوات ہے جی آباد، جاؤ، اور یہ سامان بار بار کون اٹھو دے اتارے گا، تم ساتھ میں چلے جاؤ۔ قافلہ چلا، میرے وقت ہو جائے معاف فرمانا بھیا، ہم تو ڈاکٹر صاحب 8:30 بجے، ہم 9 بجے بیٹھے، ہم بھی تو کچھ پڑھیں گے، صلوات بھیجیے گا، شاعری پڑھتے رہیں گے، مقصد ہے نہیں، تو اندازہ کیجئے گا، تو سوچئے گا آپ۔ تو اس کے بعد چلا بھائی قافلہ، جناب خدیجہ بیچاری، ابو طالب نے دعا پڑھی، جاؤ میرے لال، ہمیں جس کے لیے ابو طالب دعا کر دے، ہمیں زوجہ کی دعا دے تو خانہ کعبہ شک ہو جائے، شوہر کی دعا کا عالم کیا ہوگا، اب باپ اطلاع دیتے تو ترمیہم بے حجارتیم ہو جائے، صلوات ہے جی آباد، یہ ہے کیا، جاؤ بیٹا، جاؤ میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ چلا قافلہ، اب جو قافلہ چلا بھیا تو سورہ اونٹ چلے جا رہے ہیں، اب زمانے میں ظاہر سی بات ہے، اب مال گاڑی چلتی ہے، کھڑے ہو جائیے کہ خدا نخواستہ کراسنگ پہ 60 ڈبے تو ہی گن لیجئے، پیر تھک جاتے، صلوات بھیجیے آپ آباد، 1 2 3 چوخیدی صورت ختم ہی نہیں ہوتی، تو اب اسی زمانے میں ویسے ہی اونٹ باندھ دیے جائے، چلے جا رہے ہو، مال گاڑی کہاں سے لائے جاؤ زمانے میں، اونٹ والی سواری چلا جا رہا ہے۔ اب جناب میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب گرمی بہت ہوئی تو سب کے پسینے آ رہے، لیکن ہم نے دیکھا ہم لوگوں کے کوئی پسینہ نہیں آ رہا، بھائی کیا بات ہے کیا؟ اب جو دیکھا تو ابر جو ہے وہ سایہ فگن ہے، سمجھ گئے محمد کا صدقہ ہے۔ اگر اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا، ٹھنڈا اور شیریں پانی، درختوں نے جھک کے سلام کیا، سنگریزوں نے کلام کیا، مارکیٹ میں پہنچ گئے، سب گراہک کا انتظام، محمد کا سامان غائب، کٹا کھٹ بٹ گیا، اب یہ سب انتظار، محمد انتظار اس لیے کرو سب کے ساتھ چلیں تب۔ اب جیسے ہی جناب یہ قافلہ لوٹا اور جناب خدیجہ کو اطلاع کی،
محترمہ محمد بڑا موجز والا موجزے والا، یہ روایت کے جملے ہیں کہ سر سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک رسول موجزہ تھے، روایت ہے یہ۔ ہاں موجزہ شہزادی یہ ہوا شہزادی، اما وہ شہزادی کہ جنہوں نے عقد و مناکحت کی اتنی بڑی جناب یوں کہا جائے زندگی کے فیصلے کو بالکل ختم کر دیا تھا، ان کی جو سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا آپ کچھ عقد کے متعلق کچھ غور کر رہی ہیں؟ کہا غور کر رہی ہوں، مگر کس کے ساتھ؟ کہا کس کے ساتھ؟ کہا محمد کے ساتھ۔ اگر دیانت و سعادت کا در بے بہا ہماری زندگی کا سرتاج بن جائے تو میں تیار ہوں۔ کیسے کیسے ہوگا؟ ان کے جو رشتے کے چچا تھے کون تھے؟ نوفل جن کا نام کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کو معلوم ہوا۔ کہا ختیجہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا صحیح سن رہے ہیں۔ کہا کیا میں سلسلہ جنبانی کروں؟ کیا میں بڑھاؤں نا؟ یہ ہمارے کیا تو ہے نہیں کہ ناشتے کھائے جا رہے لڑکی پسند نہیں آ رہی، صلوات بھیجیے آپ بابا۔ ہم سب جانتے ہیں بہت پکڑ ہماری قوم پہ ہے، صلوات بھیجیے آپ بابا۔ ہم اڑے اڑے پھر ہم اسی شہر میں رہتے، خوب پکڑ ہے ہماری، ناشتے پہ ناشتے لڑکی اچھی نہیں۔ دوسری قوموں میں پہلی پارٹی نہیں ملتی، پہلے جو بچولیے ہوتے وہ چلتے بنا وہ نہیں۔ ایک بہت لاکھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ مٹھائی نہیں لیتے ہیں، کہتے لڑکی والا ہمیں کہ لائیے گا بھی نہیں، پہلے یوں طے کر لیجئے پھر بتا دیجیے لڑکی فلاں جگہ دکھا دیجئے اگر صحیح ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے، یہ ہمارے کیا ہے، مومن سب ہیں اور سر پہ کالا برقع لگا ہوا ہے، وہاں دیکھا یہاں دیکھا، کچھ سمجھے میں نہیں آ رہا۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کی مخلوق میں روزانہ کمیاں نکال میں یہ کیا بات ہے؟ اللہ پہ اعتراف ہے یا مخلوق پہ اعتراف ہے؟ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ اسی مصیبت ہے روزانہ۔ اب عجیب بات ہے، جب پوچھئے وہ ہمارے ناک چھوٹی اور کان بڑے اور بال چوما پتہ نہیں کیا کیا کہتے، تو برا نہ مانیے، میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے پرس میں ایک آئینہ بھی رکھ لیا کیجئے، اس کو دیکھنے کے بعد اپنے کو دیکھ لیا کیجئے۔ صلوات ہے جی ہاں بابا، احساس ہو جائے گا، یہ نہیں کوئی دیکھتا ہے۔ تو کہا اگر کہیے تو میں کیا سلسلہ جنبانی کروں اس سلسلے کا؟ ہاں بالکل آپ کو حق ہے، تو ظاہر سے حق ہے۔ تو کہا اگر ایسا ہے ختیجہ، اگر میں نے ابو طالب کو راضی کر لیا، ابو طالب راضی ہو گئے تو سمجھ لینا محمد راضی ہے۔ ہاں محمد، اتنا بھروسہ ہے امتیوں، یاد رکھو اگر ابو طالب راضی ہوں گے تبھی محمد راضی ہوگا، جب محمد راضی ہو تب خدا راضی ہوگا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ ہے زندگی۔ ٹھیک ہے پہنچے، مگر ایک بات ہے بھئی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی جیب میں فوٹو لیے رہتے ہیں اور لیے رہتے ہیں، مونا کوئی لڑکا بتائیے، سڑک چلتے چلتے پوچھ لیتے ہیں، اور ان کا بیچاروں کام ہی یہی ہے، کیا کریں بیچارے، ان کی روزی روٹی یہی ہے، چلتے چلتے فلاں جگہ ہونا ہے بتائیں گے لڑکی، چلتے چلتے کٹا کٹ، اب ان کے پیسے طے ہوتے ہیں، میں دوڑ بھاگ کرے گا پیسے نہیں لے گا، کام یہ بھی تو ہے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ختیجہ اگر میں نے آپ کا عقد محمد کے ساتھ کرا دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ بات معقول ہے، بات صحیح ہے بھئی، اگر میں اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہوں آپ کیا دیں گی؟ کیا جواب ہے قسم پروردگار کی، مورخ کے ہاتھ چوم لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں یہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لے لیے، کہا یہ سب نہیں لوں گا، تو پھر کیا لیجیے گا آپ؟ ہاں یہ کیا کروں گا؟ مال دولت تو بہت، یہ سارے اونٹ ہے، اتنا پیسہ ہے، سونا دیور جیب لے لیجیے گا، یہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا میدان محشر میں جب آپ قیامت کی محمد کے برابر میں ملکہ شفاعت بنی ہوئی بیٹھیے گا، ہماری شفاعت کرا دیجیے گا۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔
کہ خدا نے چاہا انشاءاللہ پہنچے بھائی. کہا ابو طالب یہ فضائل کی منزل جب آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ابو طالب میں ایک بہت امید کے ساتھ آپ کی پاس کا فرمائیے کیا محمد کا عقد نہیں کرو گے؟ اس کا باپ ہوتا اس کی ماں ہوتی تو ضرور شادی کرتی. نہیں آپ کہیے کس نے کہا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اگر. کہا دیکھیے ایسا ہے مجھے معلوم ہے کہ کل اختیار مجھے ہے لیکن میرا بھتیجا آ جائے میں اس سے پوچھ کے جلد جواب دوں. محمد آئے بیٹا لا کلیجے سے لگایا. کہا محمد اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ضرور تمہارا عقد ہوتا. محمد تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب یہ ہے لائق مندی کی جناب دلیل. کہا اللہ کا چچا جان میں نے باپ کو نہیں دیکھا میں نے آپ کو دیکھا جس کے اندر اپنی ماں کو بھی پایا اپنے باپ کو بھی پایا. چچا جان اگر آپ کی بات ہے آپ نے کہہ دیا تو محمد کبھی انکار نہیں کر سکتا. محمد پریشان نہ ہونا ولیمہ میری طرف سے ہے مہر میں دوں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں. لے کے پہنچے. معراج کا دولہا جب خدیجہ کا دولہا بن کے چلا تو دنیا نے دیکھا کیا انجام تھا. مسلمانوں نے اپنی کتابیں بہت سی چیزوں میں ہیر پھیر کر دی لیکن ابھی تک رسول کا نکاح پڑھنے والے کا نام نہ بدل پائے. ہر مورخ یہی لکھتا ہے کہ خطبہ نکاح پڑھنے والا کوئی اور نہ تھا وہ ابو طالب تھا. ابو طالب کے گھر کے جب خدیجہ اپنے گھر اللہ کیا کہنا صاحب یہ ہے منزلت کا عالم. آئی کہا محمد بہت بڑی بات ہے یہ اگر میری بیٹی ہمارے پاس ڈھنگ کے پیسے ہوں اور ہم تمام چیزیں دے دیں اپنی بیٹی کو تو ہر چوتھے دن ہم اب روزانہ اپنے شوہر سے کہے گی وہ ڈبل ڈور فریج میری طرف سے آیا ہے. فور ویلر جو باہر کھڑا ہے نا وہ ہمارے ابا کا دیا ہوا ہے. ہم آدھا بیمار تو یوں ہی کر دے گی. یہ ہماری بیٹی کا طریقہ ہے. لیکن کیا کہنا اس جناب خدیجہ کا محمد پریشان نہ ہوئیے گا دولت آپ میری ہے حکمت آپ کی ہے اسلام پروان چڑھے گا. یہ ہے اعلیٰ ظرفی کی مثال. بیٹے دیے لیکن بیٹے نہیں. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو سن 5 بیست یعنی ظاہری نبوت کے اعلان کے 5ویں سال فاطمہ پیدا میں تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا وہ بیٹی دنیا میں آ گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پوری فضیلت نہیں پڑھوں گا صرف ایک بات عرض کر دوں اس کے بعد منزل کو آگے بڑھا دوں. جب جناب شہزادی کی ولادت محمد گھر پہ نہیں تھے. جب محمد آئے ہیں تبلیغی مشن کو انجام دینے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب محمد کو دیکھا. کہا خدیجہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا اللہ نے بیٹی دی ہے. جناب رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا گویا دستے رحلت رسالت پہ فاطمہ تفسیر کوثر بنی ہوئی ہیں. یہ میری فاطمہ میری بیٹی فاطمہ میں کاروان زندگی آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد شیب ابی طالب میں ننھی سی تھی جناب حضرت فاطمہ زہرا. 1-2 دن کی بات نہیں ہے یہ سب ممبروں سے پڑھ دینا بہت آسان ہے کیونکہ ہم ان تمام مراحل سے گزرتے نہیں. ہمارا ذرا سی مصیبت آئی تو سب آدمی ہلے ہوئے. عالم یہ تھا انسان پریشان. شیب ابی طالب کی زحمتیں ختم ہوئی. پہلا جو غم ہوا رسالت میں آپ کو 26 رجب کو جناب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو گئی. 26 رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان کی 10 تاریخ کو شہزادی خدیجۃ الکبریٰ نے دنیا سے دار مغربت دی. 5 برس کی تھی جناب فاطمہ زہرا 5 برس کی. اور اس کے بعد یہ روایت ہے
کتاب میں موجود ہے کہ جب رسالت مآب تبلیغی امور کو انجام دے کے گھر آتے تو فاطمہ اپنے بابا کے پیروں پہ لپٹ کے کہتی تھی کہ بابا میری ماں کہاں ہے؟ فوراً جبریل آ کے کہتے تھے اللہ کے نبی فاطمہ کو بتائیے کہ آپ کی ماں جنت میں آرام کر رہی ہیں۔ 5 سال کے بعد اتنی محبت پہ جناب حضرت ام سلمہ سے جب کسی نے پوچھا اے ام سلمہ یہ بتائیے کہ آپ نے فاطمہ کو کیا سکھایا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں نے فاطمہ سے کیا کیا سیکھا۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد یہ 4 سال کا وقفہ اور باپ کے گھر میں رہا، اور اتنا زبردست وہ وقفہ تھا کہ باپ نے کہا ہے یا بنت ام ابیہا، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں۔ اللہ اب مشیت پروردگار مرضی معبود علی کے ساتھ عقد ہوا۔ تمام تفاصیل کو نہیں پڑھ رہا میں، آپ کی زحمتیں بھی زیادہ طولانی نہ ہو جائیں میرے عزیز۔ جب علی کے لیے رخصت کرنے لگے تو فاطمہ کے سر اقدس پہ اپنا روح انور رکھ کے رسول بہت دیر تک روتے رہے۔ بیٹی دنیا کے سب سے عظیم انسان سے تمہاری شادی کی، میری بیٹی اس بات کا لحاظ رکھنا کبھی شوہر سے فرمائش نہ کر دے۔ کہ بابا پروردہ آغوش رسالت ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے بعد علی کی طرف مخاطب، اے علی اس دنیا میں اولاد کے نام پہ صرف فاطمہ ہے، کوئی میرا نہیں ہے۔ ایک فاطمہ علی اگر فاطمہ کو تک تو مجھے ضرور، میں نے اس کو ماں کا پیار بھی دیا ہے، باپ کی محبت بھی دی ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں، گھر بہت دور نہیں تھا، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کہہ دیا یہ سجاد باقی لڑکی جو ہے گھومتی نگر میں بھی آئی، نہ کشمیری محلے کی لڑکی مفتی نہ، سب کے دروازے بند تھے، علی کا تو دروازہ کھلا تھا۔ لیکن کیا جناب ماحول تھا، کیا ادب تھا اس گھر کا کہ کبھی اس بیٹی نے اپنے باپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر رسالت مآب پوچھتے تھے بیٹی فاطمہ سب خیریت تو ہے؟ جواب سنیے گا، بابا جس گھر میں آپ کے جیسا باپ آتا، جو علی جیسا شوہر ہو، حسنین جیسے جوانان جنت کے سردار ہوں، جہاں پہ جبریل سلام کرنے کے لیے آتے ہوں، وہاں کوئی کمی ہوگی؟ اللہ۔ اور جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی اس نزول کے بعد 2 روایتیں ہیں، ایک 6 مہینے کی ایک 9 مہینے کی، کہ نزول آیت تطہیر کے بعد نماز صبح کے بعد رسول اعظم فاطمہ زہرا کے دروازے پہ 6 مہینے بروایت دیگر 9 مہینے مسلسل سلام کرنے آتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت رسول۔ اس کے بعد وہ تمام چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا جہاں گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، جہاں پر جنگ و جدال نہ ہوا ہو، محمد وہ تمہارا حق ہے، جو تمہارے قربا ہوں، قربائی کی آیت ہے، ان کو دے دو۔ تو فاطمہ بھی ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں تھا، دے دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول کی بیٹی مالک تھی، قابض تھی، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد انقلاب آ گیا۔ اللہ 1.25 لاکھ حاجی تھے، کوئی بھی واقعہ تاریخ کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں 1.25 لاکھ لوگ راوی ہوں سوائے غدیر کے۔ 2 مہینے 10 دن کے بعد انقلاب آ گیا، رسول کی آنکھ بند ہو گئی۔ مسلمانوں نے وہ جملے آباب خطبہ فدق کو پڑھ ڈالیے جو فاطمہ زہرا نے کہا۔ اللہ کیا دوں گے، کتنا افسوس ہے بھائی
کیا کہنے لگے؟ ایک نئی حدیث بالکل پیش کر دی، ہم گروہ انبیاء، نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے، مثلا اگر مان بھی لیجیے اگر یہ صدقہ ہے تو رسول نے دیا کیوں، فاطمہ نے لیا کیوں؟ اگر یہ صدقہ ہے، مگر اس حدیث کا کوئی راوی نہیں ہے۔ جن جن مسلمانوں کی بیٹیاں وقت رحلت پیغمبر رسول کے حوالے عقد میں تھیں، ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ حدیث سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنی، اما کسی نے نہیں سنی، یہ حدیث بنا دی گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فاطمہ سے گواہ مانگے جا، اللہ کیا بھرا ہوا مجمع تھا بھائی، اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا اپنے سر پہ مکنا ڈال کے، چادر اوڑھ کے، مدینے کی معزز خواتین کے ساتھ مسجد نبوی گئی ہے، اپنے مقدمے کے لیے حاضر ہوئی۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حمد الہی کے بعد یہی کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے باپ کے احسانات تمہارے اوپر کتنے ہیں؟ تمہیں تو انسانیت کے دائرے میں نہیں، میرے باپ کا صدقہ ہے تمہیں اس عروج تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ تمہارے باپ تھے یا ہمارے باپ تھے؟ علی مرتضیٰ ان کے چچا زاد بھائی تھے یا تم میں سے کوئی ہے جس کے چچا زاد بھائی رسول ہوں؟ مجمع خاموش۔ کہ معلوم ہے علی نے کتنی شجاعت دکھائی، کہ جملہ کہا ہے، ہاں کوئی چیز چھوڑی تھوڑی، خطبہ بہت لمبا چوڑا ہے، اتنا چھوڑا منا تھوڑی نہ ہے۔ اس کے بعد کہا اور یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ خانواد اہل بیت کے بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا تھا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پرپوتے کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ہم لوگوں کو پورے خاندان میں زبانی یاد تھا، جو ہماری جد ماجدہ کا خطبہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے خاندان والوں کو نہیں بلکہ جو ہمارے چاہنے والے تھے ان کو بھی یہ خطبہ زبانی یاد تھا۔ یہ خطبہ وہ خطبہ تھا۔ تم نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، شیطان نے تمہیں برگلایا، تم نے شیطان کی بات پہ لبیک کہی، رسول کا کی بیٹی کہہ رہی ہے ایک چیز کی بات۔ اللہ اکبر، میرے عزیز علی کی گواہی کو رد کر دیا۔ ایک جملہ کہا شہزادی نے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان داؤد کے وارث ہو گئے، لیکن محمد کی بیٹی وارث نہیں ہو سکتی۔ اما تم اپنے باپ کے وارث بنو گے، ہم اپنے باپ کے وارث نہیں بنے۔ ہاں باقاعدہ لکھا ہوا، آپ اسے دیکھیے۔ اس کے بعد کیا کہ جناب زکریا کی دعا لکھی، پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے جو ہماری اور آل یعقوب کی وراثت کا ذمہ دار ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے سامنے موت حاضر ہو تو اپنے ورثہ کے لیے وصیت کرو، اور ورثہ کو اسی کے اعتبار سے میراث ملنا چاہیے۔ زمانہ گزرتا رہا، رات بدلتے، رسول کے بعد اللہ اکبر۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں، یہ درد دل ہے جو ہم لوگ ممبر پر سے بیان کرتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انصار کو الگ خطاب کیا ہے، انصار نے بھی کہا اللہ اکبر، مگر پھر بھی کوئی مانا نہیں، لوگ چلے، رسول کا جنازہ پڑا رہ گیا۔ علی انتظار کرتے رہ گئے، شاید کوئی آ جائے، کوئی نہیں۔ ہمارے ہندوستان کہیں بھی جہاں انسانیت ہے، کوئی بھی قوم کا آدمی مر جاتا ہے، اس کا پڑوسی کیسا بھی ہو، فوراً لوگ جاتے ہیں۔ فاطمہ انتظار کرتی رہی، کوئی پرسہ پیش کرنے نہیں۔
چادر گھر کے صحن میں بچھا کے شہزادی انتظار کر رہی، شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آیا، اما کوئی نہیں آیا تو اس انداز سے آیا، فاطمہ ابوالحسن کو باہر نکالیے، ابوالحسن کو باہر نکالیے۔ فاطمہ دروازے پہ آئی، جملے سنیے آپ، اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، ابھی میرے بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی دن ہوئے ہیں، تم نے سارے فضائل فضیلتوں سے آنکھیں موڑ لی، میرے بابا کو کئی دن ہوئے ہیں۔ کہا اے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دوں۔ فاطمہ نے ایک جملہ کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اس میں تو رسول کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حسن حسین، کہا چاہے کوئی ہو، اے میرے عزیز سنیے گا، اب درانہ مسلمان گھسے، شہزادی کونین نے علی مرتضیٰ کا دامن پکڑا، ظالم نے شہزادی کے ہاتھ پہ ایک عصا مار دیا، تازیانہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا، دامن چھوٹا، لیکن جب تک شہزادی زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھوائی۔ دروازہ گرا، سنو جانے والوں، دیوار اور دروازے کے درمیان میں شہزادی پس گئی، آواز دی آسماں دوڑو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم ربکم اللہ، کسی غم میں نہ رہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر کسی کی سنگلی میں چوٹ آ جائے، ٹوٹے نہ خالی سوجن آ جائے تو انسان کو چین نہیں آتا ہے، اور جب کسی کی پسلی ٹوٹتی ہے تو ساتھ نہیں لے۔ آئے فاطمہ کیسے زندہ رہی 75 دن تک، 90 دن، آئے میرے بابا۔ میرے بابا بہت مصائب، اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد یہ منظر دیکھو تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اللہ 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 اللہ، کیسے کیا ہوا، ٹوٹی ہوئی پسلی، شہزادی ہاتھ رکھے ہوئے، علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، رات میں مدینے کے ہر صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی، کنجی کھٹکھٹا کے کہتی، کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم نے غدیر میں علی کو نہیں دیکھا؟ سب خاموش رہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اے بابا تمہارے بعد اتنے مسائب پڑے، اگر دنوں میں پڑھتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے، بابا اب میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، 18 برس کی عمر، لکھا ہے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، 18 سال میں ہاتھ میں عصا لے کے چلنے لگی تھی۔ علامہ وحید خراسانی نے اپنے ایک، میں نے پڑھا مضمون نے لکھا، اتنی کمزور ہو گئی تھی، بہت کمزور تھی۔ اللہ اکبر، بس رحمت آپ کی تمام ہے، خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ شہزادی کے دل کو خوش کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب شہادت کی بات آ گئی، دن آ گیا، تو کیا دیکھا، علی گھر میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد کیا دیکھا، فاطمہ اس ضعف و نقاہت کے عالم میں گھر کے تمام کاموں میں لگی۔ علی بیٹھ گئے، کب بنت رسول آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اب آرام کیے۔ ابوالحسن میں نے کپڑے بچوں کے دھو دیے، میں نے گھر کی پوری صفائی کر دی ہے، میں نے کھانا پکا دیا ہے۔ اے ابوالحسن اچھا ہوا آپ آ گئے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ اے ابوالحسن آج میرے بابا نے مجھے بتا دیا، بیٹی اب آج کی رات تم میرے پاس آ جائے۔ اے ابوالحسن اب میں نہیں زندہ رہوں گی۔
ابوالحسن کچھ باتیں میں کہنا چاہتی ہوں. کہاں بالکل کہیں. کہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، یہ یاد رکھیے گا. کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ مولا نے جی تو یہ سنا تڑپ گئے، اے بنت رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد ایک جملہ کہا، ابوالحسن میری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو غسل و کفن آپ خود دیجیے. جو طریقہ عرب میں جنازہ اٹھانے کا تابوت کا مجھے پسند نہیں ہے، اسما پہ پوچھ لیجئے گا، ویسے ہی میرا تابوت بنائیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میرے بعد آپ عقد نہ کیجئے گا، لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو میں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہوں، میرے بچوں کو میری کمی نہ محسوس ہونے دیجیے. اور میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا، اور جن لوگوں نے مجھے اذیت دی انہیں میرے جنازے پہ. فاطمہ کہتی رہیں علی روتے رہے، علی گھر سے باہر چلے گئے، فاطمہ حجرے میں چلی گئیں. آواز دیے اسما فضا، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز ہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، اور جب یہ رشتہ منقطع ہو جائے سمجھ لینا تمہاری شہزادی. مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے بچے آ جائے تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا، بغیر میرے کھانا بچے نہیں کھائیں گے، میں تڑپ جاؤں گی، تمہاری ذمہ داری ہے. اسما بار بار باہر آتی ہیں، حجرے کے اندر آتی ہیں، باہر جاتی ہیں. اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتی ہیں. جب تار نفس ٹوٹا، اب سانسوں کی آواز نہیں، اسما نے آسمان کو دیکھا. پروردگار یہ مصیبت عظمیٰ، رسول کی بیٹی دنیا میں نہیں، خاموش نہیں. بچے آئے، سنو صاحب اولاد بیٹھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. بچے آئے، سر سے امامے اتارے، ردائیں رکھی. جناب اسما نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بچوں میں دسترخوان لگائے دیتی ہوں، آپ کھانا نوش فرما لیجئے. امام حسن خاموش تبا کچھ نہ بولے. امام حسین نے کہا، اسما کیا بغیر ماں کے بھی کبھی کھانا کھایا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ بچے حجرے میں چلے گئے. اماں، اے میری اماں، تم نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا. بچے گئے، بابا بڑا غضب ہو گیا. بس 2 جملے ہیں، مجلس ختم ہو رہی. جزاکم ربکم خیر الجزا. رات کا انتظار کیا، رات کا انتظار ہوا. جب علی غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئے، اسما فضا جو اور تمام امور کے لیے خدمت میں تھی، ایک علی نے غسل دیتے جی جب مولا غسل دے کر باہر آئے. ہم صحابی رسول کی بڑی عزت کرتے ہیں، سمجھ لیجئے گا، ہم سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا، لیکن کس کا؟ جو رسول کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کرے. سلمان آگے بڑھے، ابو ذر آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا ہم نے آپ کے ساتھ بہت زندگی گزاری ہے، جنگوں میں ہم گئے، آپ نے کبھی ایسی چیخ نہیں بلند کی، آج کیا ہوگا؟ کہا 2 پسلیاں ٹوٹی. فاطمہ اتنا بڑا داغ لے کے دنیا سے چلی گئی. جنازے کو کفنایا، کفنانے کے بعد گھر کے صحن میں رکھا. سنو میرے عزیز، رکھنے کے بعد ایک چراغ سرہانے جلایا، اس کی مدھم روشنی میں فاطمہ کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ رو نہیں سکتا ہے.
آپ کے گھر میں روز آزما لو، جب باپ رونے لگتا ہے بچوں کے سامنے تو بچے تڑپ کے پوچھتے ہیں اماں پاپا کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ علی رو نہیں سکتے، 8 برس کا بیٹا، 7 برس کا بیٹا، 5 برس کی بیٹی، 2.5 برس یا 3 برس کی ننھے بچے، اور علی ایک مرتبہ بیٹھے، بیٹا حسن کیا ماں کو آخری رخصت نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کروں گا بابا؟ سرانے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں گھر تو سناٹا ہو گیا، ویرانہ ہو گیا، اماں یہ چاہنے والی ماں جا رہی ہے، آ بیٹا حسن کلیجے سے لگ جاؤ، ماں نہیں تو باپ زندہ، آ بیٹی زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، دونوں بیٹیاں ہاتھ جوڑائیں۔ امام حسین کے بارے میں روایت یہ ہے کہ ایک ستون سے سہارا کیے تھے، کہا بیٹا حسین کیا ماں کے آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کروں گا؟ تمام بچے سرہانے آئے، سنو میرے عزیزوں، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ حسین پیتیانے آئے، قدموں پہ سر رکھا، اماں ہم یوں نہیں آئیں گے، اے اماں حسین کا رونا تم سے برداشت نہیں، اماں بندے کفن ٹوٹ گئے، آجا میرے اللہ۔ حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اماں وعدہ کرو جب حسین اکیلا ہوگا اماں آ جانا۔ جبریل آئے، علی حسین کو ہٹائیے، بہت رونا ہو رہا ہے، جنت میں بڑا گریہ ہے۔ حسین ہٹائے گئے، بس آخری یہ کلمات ہیں، مراجع کی یہ فرمائش ہے کہ فاطمہ زہرا کا غم ایسے ہی مناؤ جیسے حسین کا غم مناتے ہو، کہ کربلا کے مدینے ہی سے کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ یہ آئے، بچوں کو الگ کیا گیا، یہ جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھنے کے بعد جب بقیع میں آئے، علی نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ کا جنازہ اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جب جنازے کو قبر میں اتار رہے تھے، رسول کے روضے کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امانت، آپ کی امانت، اے فاطمہ جملے سننا، فاطمہ بابا کو اپنے بازو کا ورم دکھا دینا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں دکھا دینا، بتا دینا امت نے اتنا ظلم کیا، اے فاطمہ بتا دینا محسن شہید، کہہ دینا علی اکیلا رہ گیا، زمانہ بدل گیا، مجلس یہیں پر ختم ہو سکتی ہے، مگر آخری بات عرض کر دوں، جب یہ جنازہ چلا گیا، صاحب اولاد سنو، اللہ تمہارے بچوں کو کبھی ایسا غم نہ دے۔ جناب زینب اس دروازے کو دیکھتی تھی اور آنکھوں سے آنسو آ رہے، دروازہ دیکھتی تھی اور کوئی گفتگو باپ سے نہیں کرتی تھی۔ مولا فرماتے تھے میرے لال زینب اگر ماں نہیں ہے تو باپ تو میری بیٹی، کچھ تو کہہ دو، اے زینب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زینب بس روتی تھی، دروازہ دیکھتی تھی، روتی تھی۔ ایک دن جناب فضہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، زینب سامنے تھی، ایک جملہ کہا اماں فضہ، جیسے ہی یہ کہا فضہ کے چہرے پہ رونق آ گئے، بیٹی کیا بات ہے؟ فوراً باہر گئی، کہا مولا آقا زینب نے آج مجھے خطاب کیا ہے، فوراً مولا ہے، بیٹی زینب بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارا بابا بہت پریشان ہے، اے بیٹی نہیں کہو گی تو پھر کس سے کہو گی؟ اب تو ماں بھی نہیں رہ گئی ہے، زینب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سننا میرے عزیزوں، کیا کہا؟ بابا میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت نہیں کی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ماں کی قبر کی زیارت کر لوں۔ کہا زینب ابھی نہیں جاؤ گی، جب رات آ جائے گی اہل مدینہ نکلنا چھوڑ دیں گے، 5 برس کی زینب، آگے امام حسن، بیچ میں زینب، پیچھے حسین، اس اہتمام کے ساتھ جائے۔ اے مولا، ارے یہ مدینہ 11 ہجری کا ہے، 50 سال کے بعد یہی زینب ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،
جناب زینب نے کہیں کا شکوہ نہ کیا، ایک ہی شکوہ تھا کہ جس شہر میں ہم شہزادی تھے وہیں ہمارے سر پہ چادر نہیں تھی، منادی کی ندا تھی، آؤ لوگوں آؤ آگے، یہ پدما سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، معبود ذکر خلق قبول فرما لے۔ بار الہ یہ جو آوازیں گریہ حسین میں بلند ہو رہی ہیں، رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان تمام حاضرین مجلس کو جنت البقیع کی زیارت کا شرف عطا۔ پروردگار عالم یہ آنسو ہمارے لیے سرمایہ شفاعت قرار پائیں۔ بانی مجلس لی حاجات تمنا صحت و تندرستی نائز فرما۔ پروردگار یہ عزا خانہ آباد رہے، عزادار بھی آباد رہیں، شہر میں، ملک میں، صوبے میں امن و امان رہے۔ پروردگار جو تو نے غم حسین محبت اہل بیت کی نعمت دی ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے۔ اہل بیت بروز محشر ہمارے شفیع قرار پائیں۔ بار الہ دعا میں دعا یہ ہے کہ تمام مراجع کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران کی مدد فرما، باطل طاقت سرنگوں ہوں، پرچم اسلام کو بلندی ناز فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اب حضرات کو نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے والدین ذوی الاحترام کی روح کے لیے سورہ فاتحہ